کیا آپ گھر بیٹھے اپنی ضرورت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ تو تاخیر کس بات کی، نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس کے ٹیلی گرام کے لنک پر کلک کریں اور اپنا سوال بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال: گھر میں 3 بستر رکھنا سنت ہے؟ اگر گھر میں پہلے ہی سے 5 لوگ ہوں تو اور لوگ آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 بستر مرد کے لیے، 1 بستر بیوی کے لیے، 1 بستر مہمان کے لیے، 4تھا بستر شیطان کے لیے۔ حدیث کا مطلب سنیے۔ محدثین نے، علماء کرام نے حدیث کا مطلب بیان فرمایا ہے کہ گھر میں اوڑھنا بچھونا اتنا ہونا چاہیے جتنا گھر والوں کی ضرورت ہے۔ گھر میں 5 افراد ہیں، 6-7 بستر رکھ سکتے ہیں، اس لیے کبھی بیمار ہو جائے یا کوئی بستر گندا ہو جائے تو بدلنے کے لیے 1-8 بستر زیادہ ہونا بھی ضرورت میں داخل ہے۔ گھر والوں کی ضرورت کے علاوہ مہمان کے لیے الگ سے بستر کا انتظام کر کے رکھنا، مہمان کے نام پہ 2-4 بستر اور رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن کتنے بستر رکھنا چاہیے مہمان کے نام پر؟ تو محدثین نے لکھا، ایک گھر میں الگ ماحول ہے۔ کسی کے گھر میں مہمان 1-2 ہی آتے ہیں تو 1-2 بستر زیادہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کسی کے ہاں مہمان زیادہ آتے ہیں، معمول رہتا ہے 5-6-7 ایسا مہمان آتے ہیں، رات میں قیام بھی کرتے ہیں، ان کے گھر کا معمول ہے، تو ایسے گھر میں گھر والوں کے بستروں کے علاوہ 5-6 زائد بستر رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن شوقیہ یا صرف گھر کو خوبصورت رکھنے کے لیے بار بار الگ الگ بستر گھر میں لگائے جائے، بار بار پردے گھر کے بدلے جائیں، کئی پردے کے سیٹ ہیں، کئی بستر ہیں جتنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے والرابع للشیطان۔ محدثین نے کہا ہے جو گھر کا سامان اوڑھنا بچھونا بستر وغیرہ صرف بڑھانے کے شوق میں یا گھر کو ہمیشہ عمدہ الگ الگ انداز میں رکھنے کے شوق میں کیا جائے گا، وہ شیطان کے لیے ہوگا، یعنی وہ عمل مومنانہ عمل نہیں ہے۔ اس عمل سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے چونکہ اسراف میں داخل ہے، بے جا فضول خرچی میں داخل ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے، اور اس طرح بستروں کی تعداد گھروں میں ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے 3 بستر رکھنا سنت ہے، اس طرح حدیث میں یا علماء نے فقہاء نے نہیں لکھا ہے۔ 3 بستر رکھنا سنت وغیرہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات وہی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔